سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا دور جہالت میں معروف تھا اور اہل عرب کہتے تھے نحوست والا مہینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جس میں صاد اور فا دونوں پر زبر ہے۔ اس کے معنی وہی ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں، یعنی اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ۔ اسلام سے پہلے دور جہالت میں سفر کے متعلق اہل عرب کے مختلف اور عجیب و غریب توہمات تھے۔ اللہ نے ان سب کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ سفر کے متعلق اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ اس سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں اس کو ڈستا اور کاٹتا ہے۔ چنانچہ بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔ جاہلیت میں کن کن طریقوں سے نحوست، بدفعلی اور بدشگونی لی جاتی تھی، ان سب کی بھی مکمل نفی فرمائی ہے اور مسلمانوں کو ان تمام تہمات سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مرض کا لگ جانا، الو اور سفر اور نحوست، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے اس طرح بچو اور پرہیز کرو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ بخاری شریف۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ یہ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ آج کل عام طور پر علوم شریعت سے ناواقفیت کی بنا پر لوگوں میں کچھ ایسی باتیں بطور دین اور عقیدہ راج ہو گئی ہیں جن کا شریعت اور اسلام سے دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ان واقعات اور قصہ کہانیوں کے فروغ میں زیادہ تر کم عقل واعظین اور غیر مستند تحریری مواد کا ہے۔ ایسے ہی بے بنیاد مگر مشہور تہمات میں سے ایک ہے کہ ماہ سفر نزول آفات کا مہینہ ہے اور اس میں ایک خطرناک قباحت یہ ہے کہ بیان کرنے والے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری طرف وہ بات بیان کی جو میں نے نہیں کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث مبارکہ صحاح ستہ کے علاوہ وہ حدیث کی تمام مشہور اور بڑی کتابوں میں تواتر سے روایت کی گئی ہے، جس کے رویوں میں 4 خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ 10 مبشرہ میں شامل دوسرے 6 صحابہ کرام شامل ہیں۔ عام طور پر یہ سادہ لو عوام سنی سنائی باتوں کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ صرف آفات اور بلاؤں کے نزول کا مہینہ ہے، حالانکہ اس وہم اور خیال باطل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ آئیے شریعت اور حدیث کی روشنی میں اصل حقیقت پر نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے، چھوت چھات کوئی چیز نہیں، سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری لگنے کی نحوست اور ایک خاص ستارہ کے طلوع و غروب ہونے کے اثرات پر سفر کی نحوست پر اعتماد رکھنا باطل ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کے لیے بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ خیر و شر یعنی تقدیر پر کامل ایمان رکھے۔ اسی عقیدے کی حفاظت کے پیش نظر قرآن و سنت میں مسلمانوں کی اس قسم کی خرافات اور توہمات سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی مگر تمہاری اپنی ذات کے سبب۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور جو مصیبت بھی تمہیں لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے
دنیا میں نازل ہونے والی آفات اور بلائیں انسانوں کے برے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حقیقت سے انحراف انسان کے اندر اسی خفیہ طرز کی اعتقادی کمزوریاں اور توہمات پیدا کر دیتا ہے، جن سے فائدہ اٹھا کر شیطان اسے شر میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث شریف میں ہے، جس شخص کو بدشگنی نے کسی کام کرنے سے روک دیا، یقیناً اس نے شرک کیا۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا دور جہالت میں معروف تھا۔ اہل عرب کہتے تھے سفر نحوست والا مہینہ ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، جیسا کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں محمد بن راشد المقولی کے حوالے سے نقل کیا کہ اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سفر کو منحوس خیال کرنے کا تعلق اس بدفعلی یا بدشگنی کے تصور سے جو شریعت میں ممنوع ہے۔ چنانچہ امام ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا بدشگنی کے قبیلے سے ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اور ایسے ہی بعض دنوں کی نحوست کا تصور جیسے بدھ کا دن، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے یہ دن مستقل نحوست کا ہے، حالانکہ یہ روایت وضع یعنی جعلی اور موضوع ہے، جبکہ اس کے برعکس مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر سوموار، منگل اور بدھ کے دن دعائیں فرمائیں تو ان کی دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول کی گئی۔ ایسے ہی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا خصوصاً شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ابن رجب مزید لکھتے ہیں نحوست کو کسی خاص زمانے یا مہینے سے مخصوص سمجھنا جیسے سفر کا مہینہ وغیرہ درست نہیں، کیونکہ یہ تمام زمانے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جن میں انسان مختلف اعمال کرتا ہے، بس وہ تمام اوقات جن میں بندہ مومن اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوتا ہے وہ اسی لیے بابرکت زمانہ یا وقت ہے، اور تمام اوقات جن میں بندہ اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہوتا ہے وہ اس کے لیے منحوس ہے۔ تو نحوست دراصل اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اگر نحوست کسی چیز میں پیدا ہونا ہو تو یہ چیز ان کے دو جبڑوں کے درمیان ہوگی، یعنی اس کی زبان، اور فرمایا زبان سے بڑھ کر کوئی چیز شدت سے قید کرنے کے لائق نہیں۔ سنن ابی داؤد کی ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے غلاموں سے نیک سلوک کرنا سعادت اور ان سے بد سلوکی کرنا نحوست ہے۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی نحوست ہے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی نحوست گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی بندے سے ناراض ہو جائے تو وہ دنیا اور آخرت میں بدبخت قرار پاتا ہے۔ اگر وہی ذات کریمہ بندے سے راضی ہو جائے تو وہ آخرت اور دنیا کی سعادتیں سمیٹ لیتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان بھی زمانہ جاہلیت کی طرح تہمت پرستی عام ہے، سفر کے مہینے کے علاوہ منگل اور ہفتے کے دن کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کیونکہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اس مہینے کو بہت سے لوگ منحوس بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں خوشی کی بہت ساری چیزیں مثلاً شادی بیاہ وغیرہ دیگر تقریبات منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینے سے کوئی نحوست وابستہ نہیں، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی کے ساتھ تاکید کر دی گئی ہے۔ اسی لیے سفر کے ساتھ مظفر کا لفظ لگا کر سفر المظفر کہا جاتا ہے، تاکہ اس کو منحوس اور
شر و آفت والا مہینہ نہ سمجھا جائے، بلکہ کامیابی اور کامرانی والا مہینہ سمجھا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام تہمات سے دور رکھے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بدشگنی اور نحوست وغیرہ کی چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔